برائی کرتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے، پھر انجام جب برے ہوتے ہیں، ظاہر ہے برے کام کا انجام بھی برا ہوگا، تو پھر اس ساری چیزوں کو وہ خود بیچ میں سے نکل جاتا ہے، بس ہم تو بس ٹھیک ہے لکھا ہوا تھا ایسا ہی ہونا تھا۔ اللہ نے آپ کو عقل شعور دی ہے، ایمان ہونا ٹھیک ہے، تقدیر کے معاملات پر ایمان، لیکن آپ نے یہ جو کام کیا ہے، آپ صبح جاتے ہیں اپنے آفس کو کھولتے ہیں، آپ گاڑی چلاتے ہو تو کیا اس طرح آپ گاڑی چلاتے ہو کہ بھئی ٹھیک ہے ہاتھ بھی چھوڑ دیں، آرس کچھ کر دیں، آنکھیں بھی بند کر لیں، جو لکھا ہوا وہ ہونا ہے تو ٹھوک دیں گے؟ آپ نہیں کریں گے ایسا۔ تو اس لیے یہ جو کام جس پر انسان کی، کیونکہ بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ جب سب لکھا ہوا تھا پھر میری گرفت کیوں، تو وہ اس بات پر گرفت ہے، انسان لکھنے سے مجبور نہ ہوا، بلکہ وہ جو کرنے والا تھا اللہ نے اپنے علم ازلی سے جانا، اللہ نے اسے لکھ دیا، کرنا اس نے اپنی عقل سے یہی تھا، تو اس بات پر اس کی پکڑ ہے، اس بات پر اس کی گرفت ہے۔ لہذا اس طرح کے جو برے کام جس سے بھی ہوں تو وہ اس نے اپنے ہی اس کی نفس کی شرارتیں اور اس نے کرنے تھے، اللہ نے اپنے علم سے پہلے سے جانا، اللہ نے لکھ لیا اسے کہ یہ شخص یہ کرنے والا تھا۔ اگر وہ اچھائی کرنے والا ہوتا اللہ اس کے لیے اچھائی لکھ دیتا، وہ برائی کرنے والا تو اس کے لیے برائی لکھی گئی۔ ہم اچھائی والے کاموں کا پورا کریڈٹ تو خود لیتے ہیں، ہاں میں نے کیا، ماں بدولت نے ایسا کیا، لیکن جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس کی نسبت پھر کہ اس وجہ سے ہو گیا، لکھا ہوا تھا تو اس لیے ہو گیا، تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بے شک وہ مقدر ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے، مگر جو ہم کرنے والے تھے اپنے عقل شعور سے، اللہ نے اپنے علم سے جانا اور اسے پہلے مقدر فرما دیا، اسے لکھ دیا اور وہ لکھا ہوا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں جب سب کچھ تقدیر میں ہے تو دعا نہ مانگو۔ ارے بھائی دعا آپ کیوں نہیں مانگیں جب سب کچھ تقدیر میں ہے؟ بے شک ملنا وہی ہے جو تقدیر میں، لیکن اگر تقدیر میں لکھا ہی ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو اسے یہ مل جائے گا، اب دعا نہ مانگے تو دعا مانگنا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دعا سے انسان کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا اگر دنیا میں قبول نہ ہوئی تو آخرت میں اللہ اس کے بدلے میں انعامات عطا فرمائے گا۔ بعض روایات میں یہ بات واقعی ارشاد فرمائے گی، لا یزید فی العمر الا البر ولا يرد القدر الا الدعاء، فرمایا کہ عمر کے اندر کس چیز کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے تو کہا نیکی کی وجہ سے، اور فرمایا تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کرتی مگر دعا، دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے، یعنی اس کا موقوف ہی دعا پر ہے کہ یہ دعا مانگے گا تو یہ ایک تقدیر کی وہ قسم ہے جو مبرم حقیقی ہے، جس میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی نہیں۔ اللہ کے پیارے انبیاء بھی اگر اس حوالے سے کہتے ہیں تو انہیں منع کر دیا جاتا ہے کہ اس حوالے سے آپ دعا نہ کریں، کہیں نہیں، جیسے قوم لوط کا معاملہ ہے، قرآن نے اسے بیان فرما دیا۔ ایک یہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن بقیہ جو تقدیر کی قسمیں بیان کی گئی ہیں تو ان کے اندر فرمایا مختلف اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ وہ دعا کی وجہ سے، صدقے کی وجہ سے ان کے اندر وہ تبدیلی واقع ہوتی ہے، تو وہ کسی چیز پر یا موقوف ہوتی ہیں کہ یہ کام کرے گا تو ایسا ہو جائے گا، تو اس لیے نیکی کے کام نہیں چھوڑنے چاہیے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ دعا ہی آدمی سے نہ کروائے، نماز ہی نہ پڑھائے۔ کیا کوئی آدمی دیکھا اپنے شٹر بند کر کے، دکان بند کر کے بولے میں گھر پہ رہوں گا، جو کچھ میرے مقدر ہے مل جائے گا؟ بے شک ملنا وہی ہے، لیکن کبھی دیکھا ہے؟ نہیں، اسباب کریں گے، گھر سے نکلیں گے، نوکری پہ آئیں گے، اپنی کام کاج کریں گے، پھر اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں رب تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو اس لیے شیطانی یہ وسوسے میں نہ آئیں کہ تقدیر کی وجہ سے دعا کو چھوڑ دیں، دعا مانگیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی مقدر میں لکھا ہی یہی ہے، تقدیر میں یہی لکھا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو اس کی بدولت اللہ اسے یہ عطا فرمائے، تو آدمی دعا نہ کرے محروم رہ جائے پھر۔ تو اس لیے ان معاملات کے اندر، نیکی کے معاملات کے اندر اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرنا۔